شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ آج آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا کے آخری اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ابلیس آخری اشعار میں اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ وہ شخص کہ جو اپنی تکبیروں کے ذریعے ہر سمت فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، اس شخص کو خدا کی یاد سے دور کر دو۔ اس خدا اندیش کی تاریک راتیں کبھی خدا کے نور سے روشن نہ ہونے پائیں۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ علامہ اقبال اس شعر میں اور اس سے آگے آنے والے مزید 2 اشعار میں ان مسائل کا ذکر کر رہے ہیں جن میں مسلمان قوم عرصہ دراز تک باہم دست و گریباں رہی، اور آج بھی یہ مسائل ہمارے درمیان میں ہیں جن میں ہم آج بھی الجھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال ان مسائل کا ذکر ابلیس کی زبان سے کروا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے تمام مسائل یہ در حقیقت مسلمان کو اس کے حقیقی مقصد سے دور کرنے کی کوششیں ہیں۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ اور پھر علامہ فرماتے ہیں، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات۔ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ یعنی علامہ اقبال کے نزدیک پچھلے 3 اشعار میں جن مسائل کا ذکر ہے، علامہ کہتے ہیں کہ آج یہ مسلمانوں کے لیے ایک بت بن چکے ہیں لات و منات کی طرح، اور مسلمان ان کی خاطر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے حقیقی مقصد سے جہاں بانی سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہریں ہوں مات۔ یعنی تم اسے عالم کردار سے دور کر دو، یہ گفتار کا غازی تو بن جائے لیکن کردار سے دور ہو جائے، اور یہاں تک کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کے مہرے مات ہو جائیں، اسے شکست ہو جائے۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ یعنی مومن غلام رہے قیامت تک کے لیے، اور یہ جہان کہ جس کی خاطر اس کو بھیجا گیا تھا، وہ اس جہان بے ثبات کو، اس دنیا کو گندگی قرار دے کر دوسروں کی خاطر چھوڑ دے، اور اس کا یہ عمل اسے تا قیامت غلام بنا دے۔ علامہ اقبال اسے ایک شیطانی حربہ قرار دیتے ہیں کہ مومن جہان کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے، دنیا کو اور دنیا کے امور کو ایک طرف رکھ دے، چھوڑ دے، اور پھر خود دوسروں کی غلامی اختیار کر لے۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ یعنی مسلمانوں کو اس طرح شعر و تصوف میں الجھا دیا جائے کہ وہ اس کی آنکھوں سے زندگی کے معاملات کو، دنیاوی معاملات کو بالکل چھپا دے، الگ کر دے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں
اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ ابلیس کہتا ہے کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ مومن کائنات کا احتساب کرے، جستجو کرے، کائنات میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھائے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ امت بیدار نہ ہو جائے، یہ احتساب کائنات کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو، لہٰذا اسے مختلف معاملات میں الجھا دیا جائے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مومن جس کا بنیادی مقصد دین اسلام، جس کا بنیادی مقصد اس دنیا کے جو رموز ہیں ان سے پردہ اٹھانا تھا، اس کو ذکر و فکر میں الجھا دو اور مزاج خانقاہی میں اسے پختہ تر کر دو۔